السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کی خدمت میں اور ایک نصیحت آموز لطیفہ لے کر آیا ہوں۔ اور لطیفہ یہ ہے، ایک آدمی جنگل میں رہتا تھا، اس کے بہت سے مرغے پلے ہوئے تھے۔ مرغوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب شام ہوتی ہے تو خود بخود اپنے دربہ میں چلے جاتے ہیں جہاں وہ بند کیے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک مرغا باہر رہ گیا۔ اس کو ڈر ہوا کہ نیچے رہوں گا تو گیدڑ کھا جائیں گے۔ یہ سوچ کر ایک بہت بڑے درخت پر چڑھ گیا اور وہیں رات بھر بیٹھا رہا۔ جب صبح ہونے لگی تو زور زور سے بولنے لگا۔ اس کی آواز سن کر ایک گیدڑ آ کر درخت سے مل کر بیٹھ گیا کہ مرغا نیچے اترے گا تو کام ہو جائے گا۔ جب دن کا اجالا ہونے لگا تو مرغا درخت سے اترنے لگا۔ مرغے کی صفت ایک یہ ہے کہ جب کسی اونچی جگہ سے نیچے آنا چاہتا ہے تو بہت تحقیق کرتا ہے، نیچے 50 مرتبہ دیکھتا ہے کہ کوئی خطرہ تو نہیں ہے۔ جب اطمینان ہو جاتا ہے تو اترتا ہے۔ مرغے نے نیچے دیکھا تو گیدڑ موجود تھا۔ سوچنے لگا یہ مجھے لقمہ بنانے کے لیے ہی بیٹھا ہے۔ یہ سوچ کر درخت کے اوپر ہی رک گیا۔ گیدڑ بھی سمجھ گیا کہ مرغا مجھے دیکھ کر اوپر رک گیا ہے، تو اس نے مرغے سے کہا، اے مؤذن صاحب، اذان تو بہت دیتے ہو، اب نماز پڑھنے کے لیے نیچے نہیں آؤ گے؟ مرغا دل میں سوچنے لگا، اب کیا کیا جائے؟ نیچے جاتے ہیں تو جان جاتی ہے، اوپر رہتے ہیں تو ایمان جاتا ہے۔ مرغے نے دل میں قیاس کیا تو سمجھ میں بات یہ آئی کہ جان کا بچانا تو اللہ کے اختیار میں ہے، ایمان کا بچانا اپنے ہاتھ میں ہے، لہٰذا جان رہے کہ جائے، نماز تو پڑھنی چاہیے۔ یہ سوچ کر توکل علی اللہ مرغا نیچے اترنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جان بچانے کا ایک ایسا سبب بنایا کہ وہاں پر گھنے گھنے درخت تھے۔ اتفاق سے ایک شیر آ گیا۔ شیر کو دیکھ کر گیدڑ بھاگنے لگا کہ میں مرغے کا لقمہ بناؤں اس سے پہلے کہیں یہ شیر میرا لقمہ نہ بنا لے۔ مرغا جب نیچے اترا تو دیکھتا ہے کہ گیدڑ بھاگا جا رہا ہے۔ سوچنے لگا یہ تو مجھے لقمہ بنانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، پھر بھاگا کیوں جا رہا ہے؟ چاروں طرف نظر دوڑائی تو شیر پر نظر پڑ گئی۔ اب مرغے کی سمجھ میں بات آ گئی، اس شیر کو دیکھ کر گیدڑ بھاگ رہا ہے، شیر مرغے کو نہیں کھاتا، اس لیے مرغے نے بالکل بے فکر ہو کر گیدڑ کو آواز دی، اے مقتدی صاحب، بھاگے کیوں جا رہے ہو؟ اب تو امام صاحب آ گئے ہیں، واپس آ جاؤ، جماعت سے نماز پڑھ لیں گے۔ تو گیدڑ نے جواب میں بھاگتے ہوئے کہا، امام صاحب میرا تو وضو ٹوٹ گیا ہے۔ میرے محترم عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہر ایک دوسرے کی چکر میں پڑا ہوا ہے کہ کس طرح ہڑپ کر لیں، کس طرح دوسروں کو ذلیل کریں، کس طرح دوسروں کی کمزوریاں، دوسروں کے عیوب ظاہر کریں، لیکن جب خود پر بچتی ہے تو پتہ چلتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کوئی سکون و عافیت کی زندگی چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ دوسروں کو امن و عافیت دے، لوگ جب جا کر اسے امن و عافیت دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو امن و عافیت سے رکھے اور دوسروں کے مال، دوسروں کے جائیداد، دوسروں کی عزت، دوسروں کے عہدے پر ہم کو نگاہ ڈالنے سے حفاظت کرے، آمین۔ ایسی مزید دینی معلومات کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو مہربانی کر کے سبسکرائب کیجیے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔